بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم انٹر پارٹ 1 کا جو ہے سبق نمبر 4 ابوالقاسم زہراوی جو ہے اس کا خلاصہ پڑھیں گے، جو کہ تحریر ہے حمید عسکری کی۔ ابوالقاسم زہراوی کا ماخذ جو ہے وہ ہے نامور مسلم سائنسدان۔ سب سے پہلے ہم ان کا مختصر سا تعارف پڑھیں گے کہ ابوالقاسم زہراوی جو تھے کون تھے۔ اندلس کی اسلامی سلطنت میں بے شمار مسلمان سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مہارت نامہ رکھتے تھے، مگر ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب بھی مانتے رہے۔ آپ عبد الرحمن ناصر کے آباد کردہ شہر الزہرہ میں پیدا ہوئے اور اسی کی مناسبت سے آپ کو زہراوی کہا جاتا ہے۔ یہاں شہر الزہرہ کی جو ہے ایک تصویر بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ابوالقاسم زہراوی کرتبہ کی ترقی۔ آپ کی ولادت عبد الرحمن ناصر کے ہی عہد میں 936 میں ہوئی۔ اس دور میں اندلس کا دارالسلطنت کرتبہ کی ترقی کا یہ عالم تھا کہ 10 لاکھ کی آبادی پر مشتمل اس شہر میں 3800 مساجد، 2 لاکھ مکانات، 8000 دکانیں اور 700 حمام اور 50 سرکاری ہاسپٹل تھے، جبکہ کرتبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتب موجود تھیں۔ کرتبہ یونیورسٹی اس وقت مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی سمجھی جاتی تھی، جہاں ہر علم و فن کے اساتذہ درس و تدریس میں مصروف رہتے۔ اسی علمی ماحول میں ابوالقاسم تعلیم حاصل کرنے کے بعد کرتبہ کے شاہی شفا خانے سے منسلک ہوئے اور عملی تحقیق کا آغاز کیا۔ علاج کے طریقے۔ موجودہ دور میں علاج کے 2 ہی طریقے ہیں، علاج بالدوا اور علاج بالجراحت۔ بلا شبہ ابوالقاسم زہراوی ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علاج بالجراحت یعنی سرجری کے فن سے دنیا کو متعارف کروایا۔ آپ جو بھی آپریشن انجام دیتے، ان سے حاصل کردہ تجربات کو قلم بند کرتے رہتے اور بالآخر انہی روزمرہ کی تحریروں سے آپ نے سرجری پر مشہور کتاب التصریف لکھی۔ کتاب کے حصے۔ اس کتاب کا ایک اہم حصہ سرجری پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ داغ دینے سے متعلق، جبکہ دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے۔ ان میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے جیسے اور بے شمار آپریشنز کی تفصیلات جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں مختلف آپریشن انجام دینے کے لیے مختلف آلات کی تصاویر اور طریقہ استعمال بھی نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اہل مغرب کی ستم ظریفی اور کتاب کی اہمیت۔ اہل مغرب نے ان کا نام بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ معلوم نہ ہو سکے کہ مسلمان کس درجہ علمی لیاقت و استعداد کے مالک ہیں۔ الزہراوی کو فن جراحت میں ایک استاد کامل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب التصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی شامل رہی۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا فرانسیسی، لاطینی،
انگریزی اور کئی دوسری بڑی زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ جی بچوں، آج ہم نے سبق پڑھا ہے ابوالقاسم زہراوی، جس کا ہم نے آج خلاصہ پڑھا۔ اس خلاصے میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہے ابوالقاسم زہراوی کا مختصر تعارف، کہ وہ فن مہارت جو ہے جراحت میں مہارت رکھتے تھے، اور ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی کے کمال کا لوہا جو تھا وہ صدیوں تک اہل مغرب بھی مانتے تھے۔ آپ جو ہیں الزہرا شہر میں پیدا ہوئے، اور اسی نسبت سے آپ کو زہراوی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ کرتبہ کی ترقی، یعنی جب کرتبہ کی ترقی کا یہ عالم انہوں نے بتایا کہ وہاں پر 10 لاکھ کی آبادی تھی، 3800 مساجد، 2 لاکھ مکانات، 8000 دکانیں، 700 حمام اور 50 سرکاری ہسپتال تھے، جبکہ لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتب جو تھی وہ موجود تھی۔ کرتبہ یونیورسٹی جو تھی وہ اس دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی مانی جاتی تھی، اور اس کے تمام اساتذہ جو تھے وہ درس و تدریس میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ بھی اسی علمی ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کرتبہ کے شاہی شفا خانے سے منسلک ہو گئے اور اپنی تحقیق کا آغاز کیا۔ اور موجودہ اس دور میں جو تھے وہ علاج کے 2 ہی طریقے تھے، ایک تھا علاج بالدوا، دوا کے ذریعے سے علاج، دوسرا تھا علاج بالجراحت یعنی سرجری کے ذریعے سے علاج۔ اور آپ نے علاج بالجراحت جو ہے اس کے فن سے دنیا کو بھی متعارف کروایا۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب التصریف جو ہے آپ نے اسی موضوع پر جو ہے وہ تحریر کی ہے۔ اس کتاب کے 3 اہم حصے ہیں، جس میں پہلے حصے میں داغ دینے سے متعلق، جبکہ دوسرے دونوں حصوں میں جو ہے وہ آپریشنز کی معلومات جو ہیں وہ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، یعنی عملی جراحت کا بیان کیا گیا ہے۔ اہل مغرب نے ان کا نام بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ مسلمان جو ہے ان کی علمی لیاقت و استعداد کو دنیا سے چھپا سکیں، دنیا کے سامنے انہیں ظاہر نہ ہونے دیں۔ آپ کو فن جراحت میں ایک عظیم استاد کی اہمیت حاصل ہے۔ ان کی کتاب التصریف جو ہے وہ صدیوں تک یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہی، اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ اس کتاب کا فرانسیسی میں، لاطینی میں، انگریزی میں اور کئی دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ جی بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب جو ہے یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، کل کو ابوالقاسم زہراوی کی مشق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔